ساتھ موزمبیق ہے، موزمبیق کے ساتھ یہ لگتا ہے زامبیا، ساتھ ملاوی، زمبابوے اور یہ سب ایک ہی جگہ پر ہے۔ اس کے آگے پھر جو سمندر شروع ہوتا ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے زمین امریکہ کی شروع ہوتی ہے، بہت فاصلہ ہے۔ ماشاءاللہ وہاں بہت اچھا کام ہے، مسلمانوں نے کام کو منظم کیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، بڑی محبت کرنے والے، استفادہ کرنے والے، فائدہ اٹھانے والے، سب سے اہم بات۔ اس کی وجہ سے ان میں ایک اثر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، ویسے بھی اس ملک میں 2-2.5 کروڑ ہی آدمی ہیں کل، لیکن ملک بہت بڑا ہے، باقی سب جنگلات ہیں، 2-2.5 کروڑ آدمی ہیں، لیکن مسلمان تھوڑے سے ہیں، 40-50 ہزار ہوں گے جو باہر کے مسلمان ہیں، جن میں انڈیا کے زیادہ ہیں، گجرات کے اور انڈیا کے دوسرے علاقوں میں جو اردو اسپیکنگ، کچھ پاکستانی ہیں، لبنانی وغیرہ دوسرے بھی عرب کنٹریز کے بھی کچھ ہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنی شناخت رکھی ہوئی ہر جگہ پر، ایسا لگتا ہے کہ جہاں مسلمان ہی مسلمان، لباس اور وہ خواتین برقع یہ اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، دینداری گھروں میں عام ہے ماشاءاللہ، مسجدوں کے اندر بڑا اہتمام ہے، تبلیغی جماعت کا بہت کام ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پرانا جو ادارہ ہے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اس ملک میں، چپاٹا میں۔ چپاٹا جو ہے بالکل اس ملک کے کنارے پر ایک شہر ہے، بڑے شہر میں شمار ہوتا ہے، تو وہاں مولانا عبد الرحیم مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا یوسف مطالعہ صاحب بڑے بھائی تھے جن کو بھائی جان لکھتے ہیں، انہوں نے مدرسہ وہاں حضرت نے کہا یہاں قائم کرو، پہلا ادارہ وہاں قائم کیا، پھر اس کے بعد وہ چلتا رہا ماشاءاللہ۔ اس میں زیادہ اس میں فائدہ جو ہے نا یہ کالوں نے حاصل کیا، وہاں سے بہت پڑھے اور پھر مبلغ بنے، اور وہ گاؤں دیہات جنگلوں میں ان لوگوں نے کام کیا، اس میں بڑا معروف رہا ہے وہ ادارہ۔ اس کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائی وفات پا گئے، حضرت شیخ زکریا کے وہ بھی خلیفہ تھے، ان کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے۔ دوسرا ادارہ جامعہ اسلامیہ کے نام سے لساکا جو جہاں ہم گئے تھے، دارالخلافہ ہے، وہاں کھولا گیا تھا حضرت شامزی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے، وہاں کے کچھ لوگ پڑھ کے لڑکے گئے تھے تو ان کو مدرسہ کھولا۔ 2009 میں جب میں گیا تو ایک کرایہ کی بلڈنگ میں تھا، اب ماشاءاللہ اتنا شاندار ادارہ بنا اور تقریباً 25-30 ملکوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، تمام افریقی ملکوں کے، پاکستان کی بھی، کیونکہ یہاں سے ویزا مل جاتا ہے اس تعلیم میں، 5-6 بچے ملے، باولپور کا بھی ملا، باقی کہ پاکستانی بھی جو دوسرے ملکوں میں افریقہ کے وہ یہیں بچے بھیج رہے ہیں، کیونکہ اردو میں تعلیم ہے یہاں پر، اور وہ انصاف وغیرہ جو نوری ٹاؤن کے انڈر میں، وہاں بھی بیان ہوا ماشاءاللہ۔ باقی بنات کے مدرسے ہیں وہاں بھی، اس مسجدوں میں آباد ہیں، یعنی مسجدیں بھی آباد ہیں مدرسے، بڑا عجیب ملک ہے، بہت مزہ آیا، پھر جنگل میں بھی وقت لگایا، وہاں حضرت کے اشعار بھی میں نے وہ واقعی دریا، موج دریا غرق بے ہوشی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، تو باقی رات کو 10-11 بجے ہم بیٹھے دریا کے کنارے پر ہی، لیکن اتنے کنارے پہ نہیں بیٹھتے کیونکہ مگرمچھ بہت ہے، ہر پانی میں مگرمچھ، ایک جگہ پر ہم نے پانی دیکھا، تو آپ سمجھو کہ وہ کوئی 20-25 فٹ کے اندر ہوگا، 40-50 مگرمچھ وہاں، اتنے مگرمچھ، اور ہپو جاندار قسم کا ہوتا ہے نا، اس کو گائے کہتے ہیں ہمارے، گھوڑا، بہت بھائی، دونوں انسان پر حملہ کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہپو بھی حملہ کرتے ہیں، ہر سال کئی 100 آدمی مارے جاتے ہیں، تو اس لیے نصیحت دریاؤں کے کناروں پر دور رہیں، کنارے سے مراد 25-30 فٹ پیچھے بچوں بھاگ سکے تک،
وہاں پھر وہ کلام میں نے پھر بڑا سناٹا تھا پھر جنگل میں 3 سے روزہ لگایا. اس دفعہ جو ترتیب رکھی تو بہت جوان تیار ہے. ہم بھی جنگل میں وہاں ہمارے جو مرحوم دوست تھے محمد نادات بھائی، ان کے بیٹے مولانا ذکی صاحب اور زید بھائی، انہوں نے وہاں اہتمام، تو انہوں نے کچھ جگہ بنائی ہے وہاں ماشاء اللہ. میں نے تو اس کا نام خانقاہ رکھ دیا، خانقاہ ذکیہ رکھ دیا. ہے تو بالکل دریا کے کنارے پر جنگل میں جگہ لے کر انہوں نے 8-10 ایکڑ صاف ستھری کی اور وہاں کچھ باغ وغیرہ لگایا ہے. آگے پیچھے جنگل ہے سارا، لیکن کنارے بنے اس میں کچھ رہائش کے 3-4 کمرے ہیں، کھانے کا یہ ہوا ہے. تو ہمارے اختر بھائی نے پہلی رات ہم جب سوئے تو ہمیں ذرا خوف بھی تھا، جنگل ہے سارا، اور ایک تو سامنے وہ ہپو اور مگرمچھ، دریا کے پیچھے سے ہاتھی بھی آتے ہیں وہاں. کہتے ہیں ہاتھی آتے ہیں بیر کھانے کے لیے، بیروں کا موسم تھا، ہم نے بیر خوب کھایا، جنگلی بیر ماشاء اللہ. ان کی اپنی زمین میں بھی بہت تھے، ویسے بھی بیروں کا مطلب بیر کھانے کے لیے پھر ادھر آتے ہیں. لیکن جہاں آبادیاں ہونے لگ گئی اب جانور تھوڑے سے اوپر کی طرف چلے گئے، لیکن جانور ہر جگہ ہی ہیں. بہرحال ہاتھی آتے ہیں اور ہاتھی بہت تھے ماشاء اللہ، 40-50 ہاتھی ہم نے دیکھے. ابھی ایسا نظارہ، مجھے تو بہت مزہ آیا ہاتھی دیکھ کر. ایک تو کالے سیاہ بالکل صحت مند، اور پھر ان کے ساتھ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ، بچوں کا قافلہ لے کر جا رہے، بہت مزہ آیا. تو پھر اختر بھائی نے اس رات خواب دیکھا. میں تو خیر کبھی سوتا کبھی جاگتا، تو میں شیشے میں دیکھتا کوئی چیز تو نہیں باہر آئی. مجھے اصل میں ہپو کا وہ تھا بھی، یہ وہ کہتے رات کو باہر نکلتے ہیں کھانے کے لیے خاص. میں دیکھتے تھے کوئی نکلا ہے دریا میں سے، ذرا اس کو دیکھے. تو میں خواب دیکھا، ایک تو ان کا دیکھا، وہ نادات بھائی کو خواب میں دیکھا، ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آگے جائیں کل آگے جانا، آگے جو جہاں آبادی نہیں نا، جو خالص جنگل ہے وہاں کل جانا، ایک تو دعوت دے رہے. اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن ہے، جہاں ہم بیٹھے تھے رات کھانے کے لیے، وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے سفید لباس میں. کسی ساتھی نے بتایا کہ سلمان علیہ السلام کے زمانے کی جنات بھی اس علاقے میں ہیں. کہ آپ نے دونوں چیزیں دیکھ لی. میں نے ان کو بیٹے سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے والد صاحب برزر پتہ چل گئی، مولانا ہمارے دوست آئے ہیں اور وہ خوش ہیں، آپ خوش ہیں، ان کی روح متوجہ ہے. آپ اللہ کا بہت شکر ہے. وہاں پھر مغرب کی بات بیان کرتے تھے دو چند ساتھی، اور بس فجر کے بعد ذکر کرتا تھا. اور بہت اللہ کا شکر ہے، حافظ سمجھ رہا، بہت صحت مند، یعنی فضا پتہ چلتا ہے سانس لیتے ہوئے بھائی اندر ہوا کیسی جا رہی ہے. کوئی جنگل ہی جنگل ہے، لوگ بھی محبت کرنے والے، دین کی بات سننے والے. باقی ہم لوگ جو ہیں چونکہ جہاں نعمتیں نہیں ہوتی ان کو قدر ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ہر محلے ہر مسجد میں اتنے اچھے علماء ہیں، ہم استفادہ نہیں کرتے. تو ہمارے پر یہ جو کثرت ہے نا، یہ بھی ہم کثیر ہے نا، سب مسلمان سنی مسلمان ہیں، بس ہمیں کہا یہ سارے بخشا سمجھتا ہے. بہر ایسا نہیں ہے، وہ تو پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں. جس کو کہتے ہیں جوس نکالنا. ایک بزرگ کہا کرتے تھے، وہ جاتے تھے انگلینڈ، کہتے یار تم ٹکٹ دے کر بلاتے تو لیکن جوس پورا نکالتے، پورا استفادہ کرتے. خواتین بھی، اب عورتوں کے بیان دن میں، رات کو بیان عورتوں کے بیان ہو رہے ہیں 10 بجے 11 بجے 4 بجے 3 بجے ماشاء اللہ. رات کو بھی عشاء کے بعد بھی مجلس ہوتی تھی، یعنی جیسے بیٹھ جائیں آگے تو سب لوگ آ جاتے تھے، بیٹھ رہتے تھے. اس اچھا موسم سردی کا تھا، ہمیں تو اتنا مزہ آیا، گرمی سے نکلے ہمیں ایسے لگا ہم تو مری آ گئے، پورا ملک ہی مری. اتنا ٹھنڈا بہترین موسم، کیونکہ الٹ ہے، یہاں جب وہ گرمی ہے وہاں سردی ہوگی، جب یہاں سردی ہے تو وہاں گرمی ہوگی.
साउथ का पूरा साउथ रीजन जो है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर साउथ अफ्रीका सब का मौसम उलट। ये हदीस शरीफ में आता है कि अजिल्ला बिन नफ्सैन, जहन्नम जो है उसने कहा था अल्लाह मेरे अंदर इतनी गर्मी हो गई है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अकला बाजा में एक दूसरे को खा रही है। अजिल्ला बिन नफ्सैन तो 2 सांस लेनी जा सकती, 6 महीने पर ठंडा सांस, 6 महीने पे गर्म सांस। तो फरमाया ये तुम जो गर्मी सर्दी पाते हो ये जहन्नम के सांस का असर है। ज़्यादा 6 महीने में एक तरफ वो करेगी ठंडा सांस लेगी, दूसरी तरफ गर्म, आधा गर्म हो गया तो ठंडा, फिर उलट करेगी। कि दुनिया में ये जो सर्दी गर्मी है इसका जहन्नम के साथ वो है। और ये जो सूरज है, इसलिए हमारे चाचा ने जो किताब लिखी तिरमिज़ी में उन्होंने ये कहा कि भाई हो सकता है कि सूरज भी गर्मी उसी से लेता और फेंकता हो, क्योंकि दुनिया में रोशनी और गर्मी का मंबा सूरज है सिर्फ। अगर सूरज ना होता हम सर्दी से मर जाते, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो वो खींचता हो। और आज इस ज़माने में किसी चीज़ को खींचने के लिए कोई नज़र आना ज़रूरी नहीं होता। जैसे लहरें खींच रही, जैसे लहरें खींच रही, आपका मोबाइल खींच रहा है, नज़र आ रही है यहाँ पर, और बगल आँख खुल जो कीज़ है तो सबको तारें लगी हुई हैं, सबकी जेब में जा रही हैं। अगला भी नफ्सैन, तो ये बहुत बेहतरीन, रात को 8 डिग्री 10 डिग्री रात, दिन में 18-20, बहुत अच्छा बेहतरीन मौसम था माशाअल्लाह, मज़ा आया। अब मौसम बहार आएगा अभी ना, अगले महीने से मौसम बहार शुरू। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने नादात मरहूम के बच्चों ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह खुश रखे। जब से वफ़ात हुई उनकी कोरोना के दरमियान दौरान हुई, तो हमें बहुत दिल पे सदमा था, वो हमारी बहुत मोहब्बत थी इनसे। मैंने अख्तर भाई से कहा था जब भी मौका मिलेगा तो ताज़ियत के लिए सफ़र करेंगे, ताज़ियत का सफ़र करेंगे। तो इसमें ताज़ियत भी थी, वैसे जो दूसरे मेज़बान थे जिन्होंने प्रोग्राम रखे हुए थे वो बहुत खुश हुए, लेकिन आप जो ना आते रहें, हमें आपके आने से बहुत ढारस बन गई। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत फज़ल है।